بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج۔ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ آگے چل کے اس کی اہمیت کے بارے میں ہم سنیں گے، پڑھیں گے۔ پہلے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال نیتوں سے بنتے اور بگڑتے اور موجب عذاب یا باعث ثواب ہوتے ہیں۔ یعنی اعمال کب بنیں گے اور کب بگڑیں گے، دو صورتیں ہوتی ہیں نا۔ آپ نے کوئی کام کیا، یا تو وہ بن جائے گا یا بگڑ جائے گا۔ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس نیت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے کام کیا تھا، اس پہ کچھ آپ کو حاصل ہو۔ جیسے کہ آپ حضرات یہاں اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں، تو آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کے اندر 10 دن کے لیے دروازے پہ پڑ جائیں کہ اللہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو یہاں سے بخشوا کر جائیں گے، ہم اپنی تمام حاجات کو آپ سے پورا کروا کے جائیں گے۔ جس طرح بندہ کسی بڑے کے دروازے پہ پڑ جاتا ہے، دنیا کے اندر تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جائیں کسی کے دروازے کے آگے جو ہے اعتکاف کرنا شروع کر دیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں کہ میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لیکن کیفیت تو وہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر صورتحال ہے کہ جب بندہ اعتکاف کے لیے جاتا ہے، اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، تو ظاہراً جو صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اب میں تیرے دربار میں، تیری درگاہ میں، تیرے حضور آ گیا ہوں، اب میں اپنی بات منوا کے جاؤں گا۔ یہ ہے اعتکاف کا حقیقی فلسفہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا بننا اور بگڑنا، اس کا باعث ثواب یا باعث عذاب ہونا، اس کا انحصار نیت پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ جو پہلا جملہ ہے اس کی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ جتنا بڑا بھی عمل ہو، جب تک نیت خالص نہ ہو اس وقت تک اس کا اجر نہیں ملے گا، یا جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اجر ملے گا، جتنی کھوٹی ہوگی اتنا اجر نہیں ملے گا۔ بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام شرکاء سے غنی ہوں۔ یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک یہ کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا بدبخت ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کو اللہ کی ذات کے اندر یا اس کی صفات کے اندر کوئی صفت ایسی مان لیتا ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ مثال کے طور پہ روزی دینا،
اب روزی دینا رزاق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اکیلا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص بھی مجھے روزی دے سکتا ہے یا میری روزی کے اضافے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس نے اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا، یہ اس کا شرک کرنا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں تمام شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی شریک کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور کچھ کام میرے لیے کرتا ہے تو میں اس کے اس عمل کو اور اس کے اس کام کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور خود اپنا حصہ نہیں لیتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، تمام انسانوں کے خالق مالک، حتیٰ کہ انسان کے دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے، جو خیال گزرتا ہے، اس کے گزرنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچنے والا ہے، یا اس کے دماغ میں کون سی سوچ آنے والی ہے، یا کہاں جانے والا ہے۔ تو یہ اس بات کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اللہ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانی جائے گی اگر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اور جس کی ہجرت خود اس کی نیت میں، یعنی جو ہجرت کرنے والا ہے جس کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجر، جو مہاجر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہے، یا اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے اس لیے ہو کہ وہ دنیا حاصل کرے، یعنی دنیا کا کوئی فائدہ اسے حاصل ہو جائے گا، یا کسی کاروبار کے لیے جاتا ہے، یا ملازمت کے لیے جاتا ہے، یا وہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی جس نیت کے ساتھ اس نے ہجرت کی ہوگی۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور اس میں بار بار غور کر کے اپنے اعمال کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ اعتکاف کے لیے آئے ہیں، میں یہاں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، درس دینے کے لیے آیا ہوں، تو میری نیت کیا ہے؟ اگر میری نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی بڑا اچھا بیان کیا، واہ واہ ہو جائے، تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بجائے بدنامی ہوگی۔ آخرت میں آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو مشہور کر دے گا کہ اس شخص نے دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال کیے ریاکاری کے لیے کیے، دکھلاوے کے لیے کیے، تو سارے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جائے گی اور اس کی مذمت بیان ہو جائے گی کہ اس نے تو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی دکھلاوے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ بیان فرما دیا کہ اعمال کے بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیت کے موافق ہی اس کا عمل کا بدلہ ملے گا۔ عمل بظاہر کیسا ہی اچھا اور بھلا ہو، لیکن اگر وہ نیت میں اللہ کے لیے نہیں ہے تو آخرت میں مردود ہوگا اور اس پر ذرا برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ یہ حدیث کیوں بیان ہوئی یا اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو قاعدہ کلیہ بیان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ہجرت کا ذکر فرمایا۔ اس وقت مدینہ کو ہجرت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا۔ شروع کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو مکہ مدینہ کے علاوہ دیگر قرب و جوار کے اندر، نواحی علاقوں کے اندر، دیہات کے اندر جو بھی مسلمان تھے ان سب کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان عمل کو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ ہجرت کرنے والوں نے محض دین کو بلند اور سرسبز کرنے اور خود اپنی ذات کو اسلامی ماحول میں لے جا کر اسلامی اعمال اور ایمانی اوصاف سے متصف ہونے کے لیے اپنے محبوب وطن عزیز و اقربا کو چھوڑا، پردیس کی سختیاں برداشت کیں
اور انہی مہاجرین میں سے ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک عورت کو اپنا پیغام نکاح بھیجا. یعنی مہاجرین باقی اس ایک واقعے کے علاوہ جنہوں نے بھی ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی, اپنے گھر بار کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, اولاد کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا اور مدینہ منورہ آ گئے بے سر و سامانی کی حالت میں. لیکن ایک صاحب ایسے تھے جن کو ایک عورت نے جو مدینہ منورہ میں رہتی تھی یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی. تو اس شخص نے اس لیے ہجرت شادی کرنے کے لیے کی. تو اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. ام قیس اس عورت کا نام تھا. تو یعنی باقی مہاجر تو مہاجرین فی سبیل اللہ تھے, اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی تھی, لیکن یہ مہاجر فی سبیل اللہ نہ کہلائے بلکہ مہاجر ام قیس کہلائے. ام قیس اس عورت کے نام کی وجہ سے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک تہائی علم ہے. یعنی پورے دین کی جو تعلیمات ہیں, مثال کے طور پہ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان سے جو قواعد و ضوابط نکلتے ہیں, اصول و کلیات نکلتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, ان کا اگر مجموعہ بنایا جائے تو اس میں سے ایک تہائی 1/3 صرف یہ ایک حدیث ہے. یعنی 33% جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر دین کی تعلیمات کا خلاصہ یا اس کے مضامین کا احاطہ ہے. ایک دوسرے طریقے سے بھی ہم اس ایک تہائی ہونے کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اس کے دل سے ادا ہوتے ہیں یا اس کے زبان سے ادا ہوتے ہیں یا دیگر اعضاء سے ادا ہوتے ہیں. دل, زبان اور دیگر اعضاء و جوارح جو انسان کے اعضاء ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, ان سے ادا ہوتے ہیں. تو دل سے جو اعمال ادا ہوتے ہیں اس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے. اس حدیث میں بیان فرما دیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس حدیث سے فقہ کے 70 ابواب واضح ہو جاتے ہیں. فقہ کہتے ہیں دین کے اندر سمجھ بوجھ کو, اور ایک خاص علم ہے جس کو فقہ کا نام دیا گیا, جیسے قرآن, حدیث, فقہ, تفسیر, اور آگے حدیث کے اندر مختلف علم آ جاتے ہیں, جیسے اسماء الرجال کا علم ہے, یعنی جو راوی ہیں ان کے حالات, جرح و تعدیل, سند کا متصل ہونا, منقطع ہونا, حدیث کے اندر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری آ جانا, اور وہ کون سی شرائط ہیں جن کی وجہ سے کسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے اور کسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں یہ حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. فقہ کے جو علوم ہیں وہ قواعد اور کلیات ہیں جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں, ان سے احکام کو کیسے اخذ کیا جاتا ہے. اس کے 70 چیپٹر جو ہیں, 70 ابواب, وہ صرف اس ایک حدیث سے واضح ہوتے ہیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے, اور علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام قرار دیا ہے. ثلث الاسلام کا مطلب یہ ہے اسلام کا ایک تہائی, 1/3 یا 33%. حضرت امام داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حدیث نصف فقہ ہے. محدثین کا طرز عمل یہ تھا کہ پہلے زمانے کے علماء اپنی کتابوں کو اسی حدیث سے شروع کیا کرتے تھے تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے معلم اور متعلم اپنی نیتوں کا جائزہ لے کر پہلے سے اسے درست کر لیں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے. نیز صاحب مشکات نے سب سے پہلے یہی حدیث لکھی ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کے بعد جو فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے اندر اور عادت کے اندر محض نیت سے فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم سب الحمدللہ روزے کی حالت میں ہیں. روزہ ایک عدمی عبادت ہے. عدمی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کرنا. مثال کے طور پہ کھانا نہیں, پینا نہیں, باقی جو دیگر جائز میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ روزے کی حالت میں قائم نہیں ہوتا. تو یہ ساری صورتیں نہ کرنے والی ہیں, اس کو روزہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک شخص ویسے ہی کھانا نہیں کھاتا یا پانی نہیں پیتا, کئی دنوں تک نہیں کھاتا, مہینوں تک نہیں کھاتا, تو اس کی عبادت روزہ شمار نہیں ہوگی. روزہ اس وقت شمار ہوگی جب اس نے نیت کی ہوگی. اسی طرح اب ظہر کے اندر بھی 4 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ہے.
اور عصر کے اندر نماز جو ہے وہ 4 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ہے. دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ نیت سے ہوگا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں یا عصر کی نماز پڑھتا ہوں. تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی.